السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ بخیر و عافیت ہوں گے۔ جس طرح کہ آپ جانتے ہیں کہ ہمارے امثال اور کہاوتوں کے اسباق چل رہے ہیں، تو آج بھی ہمارے پاس کچھ عربی امثال ہیں۔ ہم ان کی کچھ تشریح کریں گے اور پھر ان کی مثالیں ذکر کریں گے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں۔ ہمارے پاس پہلی مثال ہے اکلت یوم اکل الثور الابیض۔ اکلت یوم اکل الثور الابیض، یہ بڑی اچھی مثال ہے۔ اکلت یوم اکل الثور الابیض، کہ میں تو اسی دن کھایا گیا تھا جب سفید بیل کو کھایا گیا تھا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ اپنے بھائی کی مدد کو چھوڑ دیتے ہیں، اس پر ظلم ہو رہا ہے، کوئی اس کو نقصان پہنچا رہا ہے، آپ اس کو چھوڑ دیں، آپ کا بھائی یا آپ کا دوست یا آپ کا پڑوسی، اور وہ ختم ہو جائے، تو پھر اگلا نمبر آپ کا ہوتا ہے۔ اس لیے کہ آپ نے اپنے بھائی کی، اپنے دوست کی مدد نہیں کی، تو وہی مصیبت پھر آپ پر آ کے پڑ جاتی ہے۔ تو اگر اس طرح آپ کے ساتھ ہو جائے کہ آپ نے اپنے دوست کی، اپنے بھائی کی مدد نہیں کی، اور پھر آپ پر وہ دن آیا، وہ مصیبت آئی، تو اس وقت آپ کہہ سکتے ہیں کہ اکلت یوم اکل الثور الابیض، کہ میں اسی دن کھایا گیا تھا جس دن میرا جو دوست ہے وہ کھایا گیا تھا، ختم کیا گیا تھا۔ اصل میں الثور الابیض یہ ایک بیل کا دوسرا ساتھی تھا جس کو کھایا گیا تھا۔ اس کی چند مثالیں ہیں، مثلا لم ادافع عن صدیقی، لم ادافع عن صدیقی فاکلت یوم اکل الثور الابیض، کہ میں نے اپنے دوست کی مدد نہیں کی، تو بس جس دن میرا دوست ختم ہوا، جس طرح اس پر ظلم ہوا، تو میرا بھی اسی وقت فیصلہ ہو چکا تھا۔ لم ادافع عن صدیقی فاکلت یوم اکل الثور الابیض۔ اسی طرح دوسری مثال ہے ندم بعد فوات الاوان، ندم بعد فوات الاوان، کہ وہ وقت گزرنے کے بعد اس کو پشیمانی ہوئی، جب وقت گزر گیا مدد کرنے کا، پھر اس کو پشیمانی ہوئی۔ ندم بعد فوات الاوان، وقت گزرنے کے بعد اس کو پشیمانی ہوئی۔ وقال اکلت یوم اکل الثور الابیض، اور اس نے کہا کہ جس دن میرا بھائی، میرا دوست قتل ہوا تھا، اس پر ظلم ہوا تھا، اس دن میرے اوپر بھی ہوا تھا، لیکن میں سمجھ نہیں رہا تھا کہ میں نے اس کی مدد نہیں کی۔ تو یہ پہلی مثال ہے۔ دوسرا ہے اقال عثرتہ، اقال عثرتہ، اقال عثرتہ کا مطلب ہوتا ہے کسی کی لغزش کو، کسی کی غلطی کو معاف کر دینا۔ اقال عثرتہ، کسی کی غلطی کو معاف کر دینا۔ اقال عثرتہ، اس نے اس کی غلطی، اس کی لغزش معاف کر دی۔ مثلا زل لسانه في الكلام، زل لسانه في الكلام فأقلنا عثرته، اس کی زبان پھسل گئی تو ہم نے اس کی غلطی معاف کر دی۔ اگر کوئی کسی کو نامناسب بات کرے، کوئی گالی دے، کچھ کہے، اور پھر دوسرا اس کو کہے چلو بس غلطی ہو گئی، یہ معاف کر دیے میں نے، تو زل لسانه في الكلام فأقلنا عثرته، اس کی زبان پھسل گئی تو ہم نے اس کی غلطی معاف کر دی۔ زل لسانہ فی الکلام فاقلنا عثرتہ، تو اس کی زبان پھسل گئی بات کرتے ہوئے، اس کی منہ سے کچھ نامناسب الفاظ نکلے، فاقلنا عثرتہ، تو ہم نے اس کی غلطی معاف کر دی۔ اسی طرح تقدم بالاعتذار، تقدم بالاعتذار، اس نے اپنا عذر پیش کر دیا۔ فاقال المدیر عثرتہ، تو مینیجر نے اس کی غلطی معاف کر دی۔ تقدم بالاعتذار، تقدم، تقدم بالاعتذار، تقدم بالاعتذار، اس نے تقدم بالاعتذار، اس نے عذر پیش کیا۔ فاقال المدیر عثرتہ، تو مینیجر نے اس کی غلطی معاف کر دی۔ اسی طرح ہمارے پاس آگے مثال ہے اقام الدنیا واقعدها، اقام الدنیا واقعدها، اس نے ہر طرف ہنگامہ برپا کر دیا۔ اقام الدنیا واقعدها، لفظی معنی تو ہے کہ اس نے دنیا کو کھڑا کر دیا، واقعدها، اور دنیا کو بٹھا دیا، لیکن مطلب کیا ہے کہ اس نے ہنگامہ برپا کر دیا۔ اقام الدنیا واقعدها، اس نے ہنگامہ برپا کر دیا۔ مثلا لما رفض القرار اقام، لما رفض القرار، لما رفض القرار، جب فیصلہ مسترد کیا گیا، رفض القرار، را پر پیش ہے، لما
رفض القرار، لما رفض القرار جب فیصلہ مسترد کر دیا گیا، اقام الدنیا واقعدها تو اس نے ہنگامہ برپا کر دیا، لما رفض القرار اقام الدنیا واقعدها جب فیصلہ مسترد کر دیا گیا تو اس نے ہنگامہ برپا کر دیا۔ اسی طرح اثار ضجۃ کبیرہ اس نے ایسا شور مچایا، اثار ضجۃ کبیرہ اس نے شور مچایا، واقام الدنیا واقعدها اور ہنگامہ برپا کیا۔ اثار ضجۃ کبیرہ بڑا شور مچایا، اثار ضجۃ کبیرۃ اس نے بڑا شور مچایا، واقام الدنیا واقعدها اور ہنگامہ برپا کر دیا۔ آگے ہمارے پاس مثال ہے اقض مضجعہ، یہ ہم بہت استعمال کرتے ہیں، اقض مضجعہ اس کی نیند حرام کر دی، اقض مضجعہ اس کی نیند حرام کر دی۔ مثلا خوفہ من الفقر واقض مضجعہ اس کو غربت سے اتنا ڈرایا کہ اس کی نیند حرام کر دی، خوفہ من الفقر اس کو غربت سے اتنا ڈرایا کہ اقض مضجعہ اس کی نیند ہی حرام کر دی، خوفہ من الفقر واقض مضجعہ۔ اسی طرح اقض مضجعہ خلافہ مع اصدقائہ، خلافہ مع اصدقائہ کہ اپنے دوستوں کے ساتھ اختلاف کی وجہ سے اس کی نیند حرام ہو گئی، اقض مضجعہ خلافہ مع اصدقائہ، اقض مضجعہ خلافہ مع اصدقائہ کہ اپنے دوستوں کے ساتھ اختلاف کی وجہ سے اس کی نیند حرام ہو گئی، اقض مضجعہ خلافہ مع اصدقائہ۔ اسی طرح ایک اور بھی آپ کہہ سکتے ہیں کہ کثرت الدیون، کثرت الدیون، کثرت الدیون اقض مضجعہ کہ زیادہ ادھار نے اس کی نیند حرام کر دی، کثرت الدیون قرضوں کی زیادتی نے، کثرت الدیون قرضوں کی زیادتی نے، قرضہ بڑھنے سے، کثرت الدیون اقض مضجعہ قرضہ بڑھنے سے اس کی نیند حرام ہو گئی، یا قرضہ بڑھنے نے اس کی نیند حرام کر دی، کثرت الدیون اقض مضجعہ قرضے کے بڑھنے نے اس کی نیند حرام کر دی۔ تو یہ ہمارے پاس چند امثال ہیں اور یہ بہت زیادہ ہماری عام زندگی میں بھی استعمال ہوتے ہیں، اور خاص کر جو ساتھی مقالات لکھنا چاہتے ہیں تو اس میں بھی یہ استعمال ہو سکتے ہیں۔ آئے دہراتے ہیں، اکلت یوم اکل الثور الابیض یعنی میرا تو خاتمہ اسی وقت ہو گیا تھا جب میرے دوست اور میرے بھائی کا خاتمہ ہو گیا تھا، جس دن اس کو ختم کر دیا گیا تھا تو اس دن میں بھی ختم ہو گیا تھا، لیکن میں سمجھ نہیں رہا تھا۔ ندم بعد فوات الاوان وقت گزرنے کے بعد اس کو پشیمانی ہوئی، وقال اکلت یوم اکل الثور الابیض اور کہا کہ میں تو اسی دن کھایا گیا تھا کہ جب مجھ سے پہلے سفید بیل کھایا گیا تھا۔ اچھا، اسی طرح اقال عثرتہ اس کی غلطی معاف کر دی، اس کی لغزش معاف کر دی، اقال یقیل اقال عثرتہ اس کی غلطی معاف کر دی۔ مثلا تقدم بالاعتذار، تقدم بالاعتذار اس نے عذر پیش کیا، فاقال المدیر عثرتہ تو مینیجر نے اس کی غلطی معاف کر دی۔ اسی طرح زل لسانہ اس کی زبان پھسل گئی، فاقلنا عثرتہ تو ہم نے اس کی غلطی معاف کر دی، زل لسانہ اس کی زبان پھسل گئی، فاقلنا عثرتہ تو ہم نے اس کی غلطی معاف کر دی۔ اقام الدنیا واقعدها اس نے ہنگامہ برپا کر دیا، اقام الدنیا واقعدها اس نے ہنگامہ برپا کر دیا۔ رفض القرار جب فیصلہ مسترد ہوا، رفض القرار فیصلہ مسترد ہوا، فاقام الدنیا واقعدها تو اس نے ہنگامہ برپا کر دیا۔ رفض القرار فاقام الدنیا واقعدها فیصلہ مسترد ہوا تو اس نے ہنگامہ برپا کر دیا۔
اسی طرح ہم نے اس کی ایک دوسری مثال بھی بتائی تھی کہ اثار ضجتن کبیرتن، اس نے بڑا شور مچایا، وہ اقام الدنیا و اقعدہا، اور ہنگامہ برپا کر دیا. اثار ضجتن کبیرتن، اس نے بڑا شور مچایا اور ہنگامہ برپا کر دیا. آگے ہے اقض مضجعہ، اس کی نیند حرام کر دی. اقض مضجعہ، اس کی نیند حرام کر دی. اقض مضجعہ خلافہ مع اصدقائہ، اس کے دوستوں کے ساتھ اختلافات کی وجہ سے اس کی نیند حرام ہو گئی. اقض مضجعہ خلافہ مع اصدقائہ، اس کے دوستوں کے ساتھ اختلافات کی وجہ سے اس کی نیند حرام ہو گئی. یا اس طرح کثرت الدیون اقض مضجعہ، یا زیادہ قرضوں کی وجہ سے اس کی نیند حرام ہو گئی. تو یہ چند عربی کہاوتیں ہیں اور ان کی ہم نے مثالیں بھی ذکر کر دی ہیں. انشاءاللہ امید ہے کہ آپ اس سے مستفید ہوں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.